لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلی العظیم. صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، قابل شد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کے تاریخ ساز، فقید المثال اور وقار، تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ کے کامیاب انعقاد پر اپنی جماعت کے جرنیل، آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کو اور ان کی ٹیم جن کا تعلق کراچی اور سندھ کے ساتھ ہے، مولانا تاج حنفی صاحب، مولانا رب نواز حنفی صاحب، مولانا عادل عمر صاحب، مولانا محی الدین صاحب، حضرت مولانا عبد الرافع شاہ صاحب اور مولانا سیف الرحمان صاحب، قاری شکیل صاحب اور بہت سارے دیگر. نام لوں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، کوئی محسوس نہ کرے. سندھ کے صدر بھی موجود ہیں، سندھ کے جرنیل بھی موجود ہیں، سندھ کے بہت سارے ذمہ داران بھی موجود ہیں. میں ان تمام کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ شاباش دیتا ہوں. میں روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ دیکھا کرتا تھا، کبھی مجھے قاری شکیل نظر آتا تھا، کسی جگہ پہ مولانا تاج حنفی نظر آتے تھے، کہیں مولانا محی الدین نظر آتے تھے، کہیں مجھے مولانا عادل عمر نظر آتے تھے، کسی مدرسے میں جاتے نظر آتے تھے، کسی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، جماعتوں کے یونٹوں کے ذمہ داروں کے پاس جاتے ہوئے نظر آتے تھے. میں سوچ رہا تھا کراچی کا موسم بدلا ہوا ہے، کراچی کے بدلے ہوئے موسم میں جب آسمان سے بارش برس رہی ہوگی، کارکنوں کے لیے مشکلات آئے گی، رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمارے ذمہ داروں کی محنت کو قبول فرما کر کے آج آسمان سے بارش کو روک کر کے اپنی رحمت کو نازل کر کے دکھا دیا ہے. پتہ چل گیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میں جو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. آپ نے آج بھی دیکھا، ہم آ رہے تھے تو بادل ہمیں نظر آ رہے تھے،
ہلکی ہلکی رم جھم بھی نظر آ رہی تھی، مگر ہمارے سٹیج پہ آنے پر وہ بھی رک گئی۔ پتہ چل گیا جب صحابہ والے آ گئے ہیں، رب نے آسمان کو کہا ہوگا جب صحابہ والے آ گئے ہیں ذرا احترام میں رک جانا۔ کراچی کے غیور عوام، آپ کو کن کن الفاظ میں مبارکباد دی جائے، آپ کو شاباش کیسے دی جائے۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سال یہی پروگرام تھا، آپ 24 تاریخ ہے، گزشتہ سال 25 اگست تھا۔ 25 اگست کو یہاں پر آنے والے قافلوں کے اوپر راستے میں فائرنگ ہوئی تھی، 2 ہمارے کارکنوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ دشمن نے یہ چاہا تھا گولیاں چلا کر کے کارکنوں کو سڑکوں پہ تڑپا کر کے اس پروگرام کو خراب کرنا چاہا تھا، مگر اس قوم نے لاشیں تڑپتی ہوئی دیکھ کر کے میرے ذمہ داروں نے کراچی کے امن کو بھی خراب نہیں ہونے دیا تھا اور تاریخ ساز جلسہ بھی کر کے دکھایا تھا۔ یہ اس جماعت ہی کا اعزاز ہے۔ خوشی ہے آج سٹیج پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مکتب فکر کے ذمہ داران اپنے اتحاد امت کی عملی تفسیر دیکھ لی۔ قرآن پاک نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، وہ خیر امت ذرا بلند آواز سے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ آج انہی کے نام لیوا مولانا پیر سعادت حسین صاحب کہہ کر کے گئے ہیں صحابہ اس دور میں عظیم تھے، آج ان سے محبت کرنے والے عظیم ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اتفاق ہے، مومنین سے مراد صحابہ ہیں، قرآن کی نص ہے، اللہ کے لیے عزت، نبی کے لیے عزت اور صحابہ کرام کے لیے عزت ہے، اور جو ان کے قدموں میں آئے گا عزت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی آواز سے مولانا اورنگزیب صاحب، مولانا رب نواز صاحب ابھی آج آئے ہیں، ان کے پیر و مرشد بھی آج آئے ہیں، فاروقی صاحب پرسوں آئے ہیں، غار سور کی بات سنا رہے تھے۔ میں آپ کو غار سور کی وہ بات، جب میں غار سور کی بلندی پہ گیا تھا، میں اس وقت کی بات سناتا ہوں۔ مولانا عادل عمر صاحب، جب میں غار سور کی بلندی پہ جا رہا تھا، میں نے راستے میں وہاں لکھا ہوا دیکھا تھا جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ میں بڑا حیران ہو کر کے رک گیا، رک کر کے میں نے پہاڑوں سے سوال کیا تھا کہ حق نواز تو یہاں نہیں آیا تھا، یہاں کون آیا؟ جس لکھنے والے نے لکھا جب تک سورج چاند رہے گا، تو مجھے بتانے والے نے کہا یہی تو جگہ ہے جہاں صدیق نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کر کے لے گیا تھا، اور حق نواز اسی کا نام لے کر کے کہا کرتا تھا ساری دنیا مجھے کہتی ہے صدیق یہ تیرا شیدائی ہے، اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے۔ نام بہا اسی کا آنا تھا جو صدیق سے محبت کرنے والا تھا۔ کراچی کے مسلمانوں، غیور مسلمانوں، باہمت مسلمانوں، 6 گھنٹوں سے آپ تشریف فرما ہے، آپ کی عظمتوں کو سلام۔ موسم رب نے آپ کے لیے بہترین بنایا، 6 گھنٹے بیٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ مجھے پیر سعادت حسین صاحب نے کہا
رب نے تمہیں جو قوم دی ہوئی ہے تمہیں مبارک ہو، یہ وہ قوم ہے جس قوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ابھی آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سنا، ہم 12,000 لوگوں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ ہم نے میدان چھوڑا۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ میاں صاحب، میں آج کراچی کے تاریخ ساز اجتماع کی وساطت سے آپ کو سے مخاطب بھی ہوں اور آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے لاہور کے ایک اجلاس میں کہا تھا نعرے کو کنٹرول تم کر کے دکھا دو، گستاخوں کو کنٹرول قانون کی شکل میں کر کے دکھاؤں گا۔ آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے آپ کی بات کو مان کر کے کہ گستاخ قانون کی شکل میں عبرت کا نشان بنے گا، میں نے اس قوم کو کنٹرول کیا۔ اگر میں آج ابھی اس قوم کو پھر کہہ دوں وہ نعرہ لگانا ہے، لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا یا نہیں لگے گا؟ ہم نے کنٹرول اس لیے کیا کہ گستاخ قانون کی شکل میں عبرت کا نشان بنے گا۔ میاں صاحب، اس وقت آپ وزیر اعلیٰ تھے، آج وزیر اعظم ہو، ملک کا اقتدار آپ کے پاس ہے، قانون بنانا مشکل نہیں ہے اور قانون بنا رہے ہو۔ اس پہ بھی آئیے، جو حضرات صحابہ کرام کی توہین گستاخی کرے، قانون کی شکل میں عبرت کا نشان بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے۔ مولانا فاروقی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا، مولانا تاج حنفی صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا۔ اس قوم کو کنٹرول ہم نے کیا ہوا ہے۔ میں نے گزشتہ سال یہیں پر کہا تھا، کیونکہ سامنے لاشیں پڑی تھیں، کہ اگر اس قوم کو میں اشارہ کروں ابھی چل پڑو، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا چل پڑیں گے، مگر ہم پھر بھی چلے نہیں تھے۔ ان دو نوجوانوں کی عظمت کو آج بھی سلام پیش کرتے ہیں، جن کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اس قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر کے کراچی میں امن کو قائم کر کے دکھایا تھا۔ ہمارا سادہ سا مطالبہ ہے، گستاخوں کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں نے ایک پروگرام میں میٹنگ میں شیعہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا شکریہ ادا کرو تم۔ میں نے ان سے کہا تھا میرا شکریہ ادا کرو، میں قانون کی بات کرتا ہوں، ان قانون کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا دیا؟ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب تائید فرمائیں گے، کہاں تک ہم نے پہنچا دیا؟ قانون کا سہارا لیا، ایف آئی آر کروائی، عدالت میں اچھے وکیل کھڑے کیے، عدالتوں کے ذریعے سے اصحاب پیغمبر کے گستاخوں کو کتنی سزائیں ہوئیں؟ 6 سال سے شروع ہو کر کے 100 سال کی سزا گستاخ صحابہ کو پاکستان میں ہو چکی ہے۔ آپ کو بہت مبارک ہو۔ 14 سال کی سزا، 16 سال کی سزا، 23 سال کی سزا، 27 سال کی سزا۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے ایک صحابہ کے گستاخ کو، جو اس نے مختلف گستاخیاں کی ہوئی تھی، ایک دفعہ کے اوپر کسی پہ 10 سال، کسی پہ 20 سال، کسی پہ 25 سال، ایک گستاخ کو پاکستان کی عدالت سے 100 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ جو لوگ آپ سے کہا کرتے تھے تمہیں ملا کیا،
انہیں بتانا چاہتا ہوں ہم قانون نافذ کرنے والے تھے، قانون کو ہاتھ میں لینے والے نہیں تھے۔ ایک ہی عدالت تھی جہاں سے ایک گستاخ کو 3 سال کی سزا ہوئی، باہر آیا دوبارہ گستاخی ہوئی، جج وہی تھا۔ سرگودا کی عدالت تھی جس نے 3 سال کی سزا سنائی تھی، اسی جج نے اس گستاخ کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ کراچی کے مسلمانوں، شہداء کی روحوں، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم سے مخاطب ہیں۔ ہم نے آپ کی یہ دیا ہوا سبق ہم بھولے نہیں ہیں، ہم اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک حق نواز ایثار، ضیاء الرحمن اعظم تارک، علامہ علی شیر حیدری کا دیا ہوا پڑھایا ہوا سبق جو ہے، جب تک ایک کارکن بھی باقی رہے گا اس وقت تک یہ آواز گونجتی نظر آئے گی۔ اس کے لیے تیار ہو۔ جہاں تک نبوس صحابہ بل، جس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہو گیا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے گزشتہ سال 22 فروری کو ملتان کے قلعہ کونا پر تاریخ ساز اجتماع کر کے بتلایا تھا، اس شہر میں جہاں ایک چھوٹا سا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، آپ نے وہ تاریخ ساز اجتماع کیا۔ اخبارات نے لکھا تھا کہ اس گراؤنڈ کو عمران خان نہیں بھر سکا، مولانا صاحب نہیں بھر سکے، یہ اخبارات نے لکھا۔ پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم، یہ دونوں مل کر کے جس گراؤنڈ کو بھر نہیں سکے تھے، یہاں کوئی صاحب کہہ رہے تھے چھوٹی دکان بڑی دکان۔ اگر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، میں کہنا نہیں چاہتا، اگر کسی نے مقابلہ کرنا ہے پھر ذرا تم بھی لگا کر کے دکھاؤ، ہم بھی لگا کر کے دکھا دیں گے تمہیں، اور لگائیں گے بھی کراچی میں نہیں، لگائیں گے بھی پشاور میں آ کر کے۔ انشاءاللہ اس سال 22 فروری چونکہ رمضان المبارک میں آ رہی ہے، ہم 8 فروری کو اسی انداز میں ملتان کے قلعہ کونا پر وہی تاریخ ساز امیر عظیمت استحکام پاکستان عظمت صحابہ کانفرنس 8 فروری کو ملتان کے قلعہ کونا پر کریں گے۔ تشریف لاؤ گے؟ میں آپ کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں، اور آپ نے وقت بڑا ہے، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی خیر پر میرس میں امام اہل سنت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے غالباً 5 اکتوبر کو تاریخ ساز اجتماع ہوگا، آپ نے وہاں بھی تشریف لانا ہوگا، اور انشاءاللہ مورخ اسلام حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس سال جنوری کی غالباً 14 تاریخ کو انشاءاللہ فیصل آباد کی تاریخ کا تاریخ ساز اجتماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی اور ناصر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔